کتاب میں دکھا رہا ہوں، یہ ہے آپ کے سامنے اصول الکافی۔ یہ فرقہ شیعہ کی سب سے پہلی اور بنیادی کتاب ہے، سب سے پہلی اور بنیادی کتاب۔ یہ لوگ بخاری مسلم کو نہیں مانتے، ان کی حدیث کی کتابیں الگ، ان کے نماز کا طریقہ الگ، ہر چیز سنیوں سے جدا ہے ان کی۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں روزہ کھولنے کا وقت تک ان کا الگ ہے۔ ہم روزہ کب کھولتے ہیں؟ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے ہم روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ یہ کب افطار کرتے ہیں؟ نماز مغرب کے بعد، رات ہوتی ہے جب اچھی خاصی تارے نظر آنے لگتے تب یہ افطار کرتے ہیں۔ روزے کے معاملے میں ان کا طریقہ الگ، حج کے معاملے میں الگ، نماز کے ارکانوں کے معاملے میں الگ، نماز کی تسبیحات ان کی الگ، اتحیات ان کی الگ، دعائے قنوت ان کی الگ، ہر چیز سے جدا ہے ہم سے۔ یہاں تک کہ کتابوں کے معاملے میں بھی ہماری کتابوں کو نہیں مانتے۔ ان کے ہاں 4 کتب ہے شیعوں کے ہاں جو سب سے بنیادی کتب مانی جاتی ہے، جو حدیث کے اندر 4 کتابیں، اس سے پہلے نمبر پر جیسے ہمارے ہاں اہل سنت پہ بخاری ہے پہلے نمبر پہ، ان کے ہاں ہے اصول الکافی۔ اس کے لکھنے والے محمد یعقوب کلینی، یہ مصنف صاحب کا نام ہے یعقوب کلینی۔ دوسرے نمبر پہ ان کی کتاب آتی ہے شاہ من لا یدرہ الفقی، اس کے لکھنے والے ابن ببوہ شیخ صدوق، یہ نام ہے ان کے، ابن ببوہ ابو جعفر ابن ببوہ شیخ صدوق، یہ ان کی دوسری کتاب ہے من لا ید الفقی۔ تیسری کتاب ہے ان کی الاستفسار، ابو حسن طرطوسی یہ لکھنے والا اس کا کتاب ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اسی کی کتاب آتی ہے تہذیب الاحکام، اس کو کہتے ہیں یہ کتب اربع، ہمارے ہاں سیاہ ستہ، سیاہ یعنی صحیح، صحیح کی جمع سیاہ، ستہ یعنی 6 صحیح کتابیں، اور ان کے یہاں کتب اربع یعنی 4 صحیح کتب، اور ایک 5ویں آتی ان کے نہج البلاغہ، جس کو یہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ علی کے خطبات ہیں، لیکن حدیث میں 4 ہے۔ اصول کافی ان کی پہلی اور بنیادی کتاب ہے۔ آئیے اس کے اندر یعقوب کلینی صاحب کیا نقل کرتے ہیں۔ اصول الکافی جلد نمبر اس کی 2 ہے، میں نے آپ کے سامنے دکھائی۔ باب کا نام ہے فیما عطا اللہ عز وجل آدم علیہ السلام وقت التوبہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو توبہ کا موقع دیا۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک بڑی عجیب بات گڑی انہوں نے، کہتے ہیں کہ اللہ نے تمام لوگوں کی روحوں کو جمع کیا، اس میں تمام انبیاء کی بھی روحوں کو جمع کیا، اور ہر نبی سے کہا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، بلکہ معاذ اللہ نبی تک یہ کہا گیا کہ علی کی ولایت پر ایمان لاؤ۔ نبیوں سے بھی افضل علی کو مانتے، اور اب تو افضلیت کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا، اب تو علی کو خدا ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کے سارے مولوی کہ علی ہی خدا ہے۔ 50 ویڈیو میں نے اپنی تقریروں میں دکھائے بھی ہے، میری جو تقریر سنتے ہیں انہوں نے سنا بھی ہوگا۔ تو بہرحال میں تو ان سے اب کہتا ہوں کہ تم اب غلط مسئلے پہ لڑ رہے ہو ہم سے۔ تم کہتے ہو کہ علی پہلے خلیفہ ابو بکر نے خلافت چھین لی، میں نے کہا مسئلہ ہی غلط ہے، اب تم خلافت کے لیے مت لڑو، خدائی کے لیے لڑو۔ علی تم تب خدا تک پہنچ گئے تو خلافت کون سی چیز رہ گئی بھائی؟ اللہ کوئی خلیفہ ہوتا ہے کسی کا؟ اللہ کے خلیفہ ہو سکتے، اللہ کسی کا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ تو تمہارے نزدیک تو اب علی ہی خدا ہے بھائی، تو تم خدائی کے لیے لڑو نا، تم کہاں خاموں کا خلافت کے لیے لڑ رہے ہو؟ تو اب کہتے سارے انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اللہ نے، اور کہا علی کی ولایت پر ایمان لاؤ۔ تو سارے نبیوں نے علی کی ولایت کا کلمہ پڑھ لیا، آدم نے انکار کر دیا، اور آدم نے کہا میں تو علی کا باپ ہوں، سارے انبیاء، سارے اولاد آدم جو ہے وہ مجھ سے پیدا ہوں گی، میں سب کا باپ ہوں، تو میں علی کی برتری کیوں مانوں؟ اس جرم کی بنیاد سے اللہ نے آدم کو زمین پر اتارا، جنت سے نکل جاؤ۔ تو جنت سے اس لیے نہیں نکالے گئے کہ صاحب وہ شجر اور درخت سے کچھ کھا لیا تھا۔ اب کچھ شیعوں سے میری بات بھی ہوئی اس تعلق سے، میں نے کہا وہی قرآن کے خلاف نہیں ہے یہ آپ کی روایت، یہ حدیث، کہ قرآن تو یہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ نے کہا ہے آدم جنت کی ہر چیز کھانا مگر اس درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم اب خلاف اولا، بہتر کے خلاف کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو میں نے کہا قرآن نے تو ذکر ہے کہ بھئی درخت سے نہ کھانا، اور درخت سے آدم نے کھا لیا۔ اب درخت کس چیز کا تھا اس پر علماء کا اختلاف ہے، لیکن اجماع زیادہ اس پر ہے، جمہور کا اتفاق اس پر ہے کہ وہ درخت گیہوں کا تھا، گندم جس کو کہتے ہیں، گندم کا تھا وہ، اس سے کچھ دانے کھا لیے تھے آدم نے، اس بنیاد پر زمین پر آئے۔ کہتے ہیں نہیں صاحب، وہ شجر سے برا جو درخت نہیں ہے، وہ اہل بیت اطہار کا شجرہ ہے۔ تو اللہ نے آدم سے کہا کہ اہل بیت کے جو 12 امام ہیں ان کے برابر اپنے آپ کو تصور بھی مت کرنا، ان کے مرتبے کے قریب جانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں سے ہو جاؤں گے۔ اور آدم نے کہا کہ میں ان 12 سے افضل ہوں کیونکہ یہ میری اولاد ہے، میں ان کا باپ ہوں، اس بنیاد پر زمین پر آ گیا۔ پھر بعد میں اللہ نے مہلت دی
توبہ کی تو آدم نے پھر وسیلہ پیش کیا، اے اللہ فاطمہ کا وسیلہ، علی کا وسیلہ، 12 اماموں کا وسیلہ، تب جا کے توبہ قبول ہوئی۔ یہ ان کی اصول الکافی اور دیگر کتابوں میں لکھا ہے۔ تو اسی باب میں یہ حدیث لائے، اسی باب میں یہ حدیث آتی ہے، اور وہ یہ آتی ہے ساری حدیثیں ان بدبختوں نے امام جعفر کے کھاتے میں ڈال رکھی ہے۔ اہل تشیع میں اگر آپ پڑھیں ان کی کتابیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ سب سے مظلوم شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ امام جعفر ہے۔ کربلا میں تو امام حسین پر ایک ہی دن ظلم ہوا، یہ تو صدیوں سے امام جعفر پہ ظلم کرتے آ رہے ہیں کہ ہر ایری گہری نتھو خیری باتیں وہ امام جعفر کے کھاتے میں ڈالتے۔ کس نے بیان کیا؟ امام جعفر نے بیان کیا۔ کس نے بیان کیا؟ امام جعفر نے بیان کیا، جبکہ خدا کی قسم امام جعفر کا دامن ان چیزوں سے پاک ہے۔ امام جعفر کی تعلیم نہیں، ان کی حقیقی تعلیم وہی ہے جو امام اعظم کے، کیوں؟ امام اعظم ان کے شاگرد ہے، جو کچھ استاد کا علم ہوتا ہے وہ شاگرد میں ہی منتقل ہوتا ہے۔ تو اس لیے امام جعفر کا وہی عقیدہ جو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے۔ اب بہرحال امام جعفر کے کھاتے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان الناس ارتدوا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نفرا یسیرا۔ امام جعفر کہتے ہیں کہ جیسے ہی رسول اللہ کا انتقال ہوا بس تھوڑے لوگ تھے جو ایمان پر رہے، باقی سب کے سب مرتد ہو گئے، ایمان سے پھر گئے، سب کے سب ایمان سے کیا ہو گئے؟ پھر گئے۔ اب آئیے کہ اسی کی یعقوب کلینی کی ایک دوسری کتاب ہے فروع الکافی، اور اسی میں ایک دوسرا حصہ ہے اس کا جس کا نام ہے روضۃ الکافی۔ اسی کے اندر اب روضۃ الکافی کے اندر کیا لکھا ہے آئیے ذرا وہ دیکھتے چلیے۔ اس کے اندر نعوذ باللہ کتنی بڑی توہین کی گئی ہے۔ روضۃ الکافی باب الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ردۃ الا ثلاثہ، جلد نمبر 8 ہے اس کی، صفحہ نمبر 245۔ ان کے بقول، ہم تو اس کو حدیث بھی نہیں کہتے، حدیث کہنا حدیث کی توہین ہے، لیکن بقول ان کے 241 نمبر کی حدیث ہے، اور یہی رجال کشی ان کی کتاب ہے جس کا لکھنے والا محمد بن عمر بن عبدالعزیز الکشی ہے، اس نے بھی اپنی کتاب رجال الکشی صفحہ نمبر 14 پہ لکھا ہے۔ حنان عن ابیہ، حنان راوی جو ہے وہ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے، عن ابی جعفرین علیہ السلام، اور وہ حضرت امام جعفر علیہ السلام، ابی جعفر یعنی امام باقر سے روایت کرتا ہے۔ قال کان الناس اہل ردۃ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ثلاثہ، امام باقر نے فرمایا کہ جیسی رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو سب ایمان سے پھر گئے سوائے 3 لوگوں کے، صرف 3 ایمان والے بچے۔ بتائیے کتنا قلیل، کتنا چھوٹا سا اسلام ہے ان کا، جبکہ اہل سنت کی روایتیں بتاتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں، ظاہری دور میں سرکار کا جب وصال ہوا تو مدینے کی کل آبادی تقریباً 1,40,000 کی، صرف مدینے کی آبادی، اطراف میں پھر اور لوگ تھے، کل 2,60,000 صحابہ اکرام بتائے علماء نے ایک انداز سے، لیکن 2,60,000 صحابہ ایمان سے پھر گئے، 3 ہی لوگ ایمان پر رہے، 3 بچے۔ اب آگے آئیے روایت سنیے۔ فَقُلْتُ مِنَ الصَّلَاةِ، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام باقر سے پوچھا کہ وہ 3 کون تھے جو ایمان پر رہے، وہ 3 کون ہیں؟ فقال المقداد ابن الاسود و ابو ذر الغفاری و سلمان الفارسی، کہا وہ 3 جو ہے وہ حضرت مقداد بن اسود تھے، ابو ذر غفاری تھے، سلمان فارسی تھے، بس یہ 3 ہی لوگ رہے، باقی سب کے سب ان 3 کے علاوہ ایمان سے۔ اب یہ بھول گئے کہ 3 ہی رہے، تو امام حسن بھی تھے، ان کا کیا ہوا؟ امام حسین تھے، ان کا کیا ہوا؟ پھر حضرت عمار کو لے کے تو بڑا سینہ پیٹتے ہو بھائی، امیر معاویہ کی ساری جنگ کا مدار عمار یاسر پہ رکھا ہوا ہے کہ باغی گروہ قتل کریں گا، عمار کو مارنے والے امیر معاویہ کا گروہ ہے، تو عمار بھی نہیں ہے اس فہرست میں بھائی صاحب۔ عباس حضور کے چچا نہیں ہے، حضور کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس نہیں ہے، حضرت میثم نہیں ہے حضور کے چچا زاد بھائی، چلو سب کو چھوڑو بھائی، خود علی کے سگے بھائی حضرت عقیل نہیں ہے اس کے اندر، تو کتنا چھوٹا اسلام ہے کہ 3 ہی ایمان پر بچے صاحب، باقی سب کے سب معاذ اللہ مرتد ہو گئے۔ یہاں تک کہ ایک اور کتاب ہے حیات القلوب، یہ دیکھیے یہ کتاب ہے، اس کے لکھنے والے ملا باقر مجلسی ہے، 1110 ہجری میں ان کی موت ہوئی جناب کی۔ ان کے بہت بڑے علامہ مانے جاتے ہیں شیعوں کے، سینکڑوں کتابیں لکھی انہوں نے۔ حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 923 کہتے ہیں کہ ادریس نے، ابن ادریس نے بسند معتبر، یعنی ان کے نزدیک اس کی سند بھی معتبر ہے، مفضل سے روایت کی۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے حضرت صادق سے جماعت کے بارے میں دریافت کیا
جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئی تھی، میں ہر ایک کا نام لے رہا تھا، حضرت فرماتے جاتے تھے کہ دور رہو میرے پاس سے۔ کہتا ہے کہ میں نے جماعت کے بارے میں سوال کیا ہے کہ کیا رسول اللہ کے بعد ایمان پر یہ جماعت رہی؟ تو جب میں ان میں سے ایک کا نام لیتا، حضرت فلاں ابن فلاں کے بارے میں کیا ہے، تو امام کہتے دور کرو یار اس کو، مطلب وہ کیا تھا؟ کافر تھا، اس کا ذکر ہمارے سامنے مت کرو۔ فلاں بھائی فلاں کے بارے میں کیا ہے، تو امام جعفر کہتے دور رہو، دور رکھو اس کو، مطلب وہ مومن نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ بن مسعود کا نام لیا، حضرت نے ہر ایک کے بارے میں یہی فرمایا، پھر فرمایا کہ اگر ان لوگوں کو معلوم کرنا چاہتے ہو جن کے دلوں میں مطلق شک داخل نہیں ہوا تو وہ ابو ذر، مقداد اور سلمان تھے، وہ تین ہی لوگ تھے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ایک طرف جب حضرت امیر معاویہ کا ذکر آتا ہے تو تم حضرت عمار کو دلیل پہ لاتے ہو، ان کو معیار ٹھہراتے ہو، اور تم بار بار کہتے ہو کہ بھائی دیکھو صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت ساری اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو باغی گروہ امیر معاویہ کا تھا، جنگ صفین میں وہ امیر معاویہ کے گروہ کے ہاتھوں قتل کیے گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ سب باغی تھے، اور باغی جو ہوتا ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے، ایمان سے پھر جاتا ہے۔ یہ دلیل ہے ان کی۔ اب آئیے خود ملا باقر مجلسی اسی کتاب حیات القلوب کے اندر خود حضرت خاص عمار یاسر کے بارے میں کیا روایت لاتے ہیں، وہی جلد ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 923۔ عیاش نے، یہ راوی کا نام ہے عیاش نے بسند معتبر حضرت امام محمد باقر سے روایت کی کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحالت فرمائی یعنی حضور کا دنیا سے انتقال ہو گیا، رخصت ہو گئے، 4 اشخاص ایمان پر رہے۔ 4 کون ہیں؟ علی ابن ابی طالب، مقداد، سلمان اور ابو ذر۔ ان کے سوا سب مرتد ہو گئے۔ علی بچے، مقداد بچے، سلمان فارسی بچے اور ابو ذر بچے۔ 4 کے علاوہ سب کے سب، امام حسن امام حسین کا ذکر نہیں ہے اس میں، سیدہ فاطمہ کا خود ذکر نہیں ہے۔ حضور کا انتقال ہوا، 4 بچے، باقی سب ایمان سے پھر گئے۔ اب آگے سنیے، راوی نے پوچھا کہ عمار کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ عمار کہاں تھے بھائی؟ وہ مومن رہے کہ وہ بھی مرتد ہو گئے؟ حضرت نے فرمایا اگر ان کی پوچھتے ہو جن کے دلوں میں مطلق شک داخل نہیں ہوا تو وہ یہی 3 تھے، ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یعنی عمار بھی ان 3 کے اندر شامل نہیں ہے۔ تو اب کوئی رابطی کہنا ہے کہ بھائی عمار حق کا پیمانہ ہے، باغی گروہ قتل کریں گا تو امیر معاویہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، تو اس سے کہو بھائی صاحب وہ بعد میں باغی دیکھنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تمہارے کتابوں کے حساب سے تو عمار بھی مومنوں میں نہیں ہے، تو پہلے تو تم اپنے گھر کی خبر لو۔ تو صحابہ کرام تو ان کے نزدیک نعوذ باللہ من ذالک مومن ہے نہیں، بلکہ ابو بکر اور عمر کے بارے میں تو واضح طور پر یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ منافق کے پکے، اور کہتے ہیں کہ ہمیشہ رسول اللہ کے قتل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ بلکہ یہی ملا باقر مجلسی عثمان غنی کے بارے میں تو ایسی بکواس لکھی کہ آپ سن نہیں سکو۔ کبھی کہتے ہیں نبی کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، عثمان کے نکاح میں جو 2 بیٹی آئی وہ نبی کی بیٹی کی نہیں تھی۔